السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے 17ویں رکوع کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سو اللہ کی رحمت سے تو ان کے لیے نرم ہے، اور اگر تو سخت کلام سخت دل ہوتا تو تیرے ارد گرد سے بکھر جاتے، بس ان کو معاف کر اور ان کے لیے بخشش مانگ اور معاملات میں ان کا مشورہ لے، پھر جب پختہ ارادہ کر لے تو اللہ پر ہی بھروسہ کر، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اور کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے وہ جو کچھ خیانت کی ہے قیامت کے دن لائے گا، پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے پورا دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو کیا جو شخص اللہ کی رضا کی پیروی کرے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کما لائے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے؟
اور وہ کیا ہی بری پہنچنے کی جگہ ہے، اور اللہ کے نزدیک درجے رکھتے ہیں اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ وہ پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ معزز حضرات، اس آل عمران کی 17ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو اور آپ کی شان و عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور مومنانہ اوصاف بھی اللہ نے اس میں گنوائے ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن مجید حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور آپ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد ایک صاحب آ کر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ اے ام المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، کیا آپ کے اوصاف حمیدہ کیا تھے، کیا آپ کا اسوہ حسنہ تھا، ذرا بیان کیجئے۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں ان صاحب سے، کانا خلقہ قرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سارا قرآن مجید حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا عفو، آپ کا درگزر، یہ بیان کر رہا ہے سارا قرآن مجید۔ 1,24,000 انبیاء آئے دنیا میں، لیکن اللہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے ایک ایک صحف دیے تھے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جیسا کہ قرآن میں مثال کے طور پر اللہ نے بیان کیے، اسی نہج پر، اسی ڈھب پر تماموں کو اللہ تعالیٰ نے صحف دیے۔ لیکن حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب کا نزول ہوتا ہے وہ عام کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں نازل ہوئی، بلکہ تمام آسمانی کتابوں کا مجموعہ، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ۔ خود اللہ فرماتا ہے یہ عام کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں ہے، فیہا کتب قیمہ، اس میں تمام کتابیں جمع ہیں قرآن مجید میں۔ یہ بات کرنے والی، گویائی اپنے اندر رکھنے والی یہ کتاب، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، حق کے ساتھ بات کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اس قرآن مجید سے پیشتر جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ تمام کتابیں گویائی سے ناقص ہیں، بات کرنے سے بات نہیں کر سکتے، آپ کے سوال کا، آپ کے ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ کتب ساری گونگی ہیں اقوام کی، یہ ناطق کتابوں میں قرآن ہے۔ محمد تیری شان کیا شان ہے، دو عالم کی واللہ تو جان ہے۔ تو یہ جو ہے نا، ان آیتوں میں بھی واضح طور پر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، آپ کی شان و عظمت بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت گو، سخت دل، سخت کلام بات کرنے والے اگر ہوتے تو آپ کے ارد گرد لوگ جمع نہیں ہوتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر تو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن قرآن مجید تا شمس قمر، جب تک چاند اور سورج باقی ہے، جب تک دنیا آباد ہے، اس وقت تک کے لیے ایک مکمل دستور عمل، ایک مکمل ضابطۂ حیات قرآن مجید ہے تمام بنی نوع انسانیت کے لیے۔ ہر ایک کے لیے اس میں ہدایت کے مکمل جو ہے نا اصول بیان کیے گئے ہیں۔ جو ان ہدایت کردہ اصول پر جو ہے نا کاربند ہوتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے، وہ دو جہاں میں سرخرو ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ اور جس نے روگردانی کی، بجائے اللہ اور اس کے رسول کے اور قرآن مجید کے احکام کے مطابق چلنے کے، زندگی گزارنے کے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری اور اپنے عقل کے مطابق زندگی کے اصولوں کو مرتب کیا، تو پھر وہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ سو اللہ کی رحمت سے تو ان کے لیے نرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں انی بعثت لأتمم لمکارم الاخلاق، تحقیق میں مبعوث کیا گیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں لأتمم لمکارم الاخلاق، اعلیٰ قسم کے اخلاق کے تکمیلے کے لیے، اتمام کے لیے میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی طرز گفتگو، آپ کا وہ حلم، نرمی، عفو و درگزر آپ کا، جو کوئی بھی حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ہی کیوں نہ ہو اگر ملاقات کرتا تو اس کے دل اور دماغ میں یہ بات پیوست کر جاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوتا، جو کوئی حضور سے ملتا وہ یہ بولتا کہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ کی جو ہے نا بات کرنے کی جو ہے نا جو تمیز تھی اور جو اخلاق آپ کے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، با مقصد با مراد زندگی اگر تم گزارنا چاہتے ہو تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو۔ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، طرز تبلیغ، طرز گفتگو، آپ کا تدبر، آپ کی فراست، آپ کی حکمت عملی، آپ کا لاہ عمل، زندگی کا ہر پہلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، آپ چاہے اس کو کوئی بھی پہلو سے دیکھیں، حضور کی زندگی کو مطالعہ کریں، تحقیق کریں، کوئی بھی اینگل سے دیکھیں آپ، کہیں پر بھی آپ جو ہے نا کچھ کمی بیشی یا کچھ نقص نہیں نکال سکتے۔ ایک پرفیکٹ انسان کامل، یاسین، طٰہٰ، اے مرد کامل، اے انسان کامل، اللہ مخاطب ہوتا ہے آپ سے۔ تو یہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق جو اللہ بیان کر رہا ہے، صرف وہ اس لیے نہیں کہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کے لیے، ان اوصاف کو، ان کردار کو اپنی جو ہے نا زندگیوں میں، اپنی عادتوں میں اتروانا، یہ جو ہے نا مقصد ہے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ بیان کرتا ہے کہ آپ کے اندر حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نرمی تھی،
جو آپ کا طرز تکلم تھا. اللہ فرماتا ہے اگر تو سخت کلام یا سخت دل ہوتا تو تیرے ارد گرد لوگ جمع نہیں ہوتے. لنفضوا من حولک، آپ کے اطراف لوگ جو ہے نا لوگوں کا ہجوم نہیں ہوتا. لوگوں کا ہجوم ہونا تو درکنار، حضور کے اخلاق، آپ کا جو ہے نا انداز ایسا تھا اور آپ کے اتنے بے شمار احسانات تھے کہ جس کی بدولت صحابہ اکرام نے صرف یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم جو ہے نا آپ کے لیے جان فدا کر دیں گے، بلکہ میدان عمل میں اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کر کے بتایا. حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے عشق میں، جنگ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹبے پر، ایک جو ہے نا اونچے مقام پر بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں تو پوری خلقت ٹوٹ پڑتی ہے. پورے صحابہ اکرام کا جمع غفیر جو ہے نا امنڈ پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو صحابہ نیچے گرنے نہیں دیتے. غالباً یہ صلح حدیبیہ کے وقت کا واقعہ ہے. جو کفار مشرکین کی جانب سے جو سفیر آیا تھا وہ دیکھ کر حیران ششدر رہ جاتا ہے اور جا کر اپنے لوگوں میں یہ کہتا ہے ارے تم کس شخص کو جو ہے نا مارنے کا یا قتل کرنے کا یا کس شخص سے لڑنے کی تم سازشیں بنا رہے ہو، کس شخص سے، کن لوگوں سے تم مقابلے کی جو ہے نا ترکیبیں بنا رہے ہو، جس کے وضو کے پانی کو اس کے صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس کے خون کے خطرے کو کیا گرنے دیں گے. یہ جو ہے نا جانثاری کا جذبہ کب پیدا ہوا، یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ بے شمار احسانات تھے حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کی بدولت صحابہ اکرام کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ پائی، بلکہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے صحابہ اکرام. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کی جو ہے نا آپ کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت کلام یا سخت دل ہوتے تو آپ کے ارد گرد لوگ جمع نہیں ہوتے. آپ کا معاملہ بالکل انتہائی نرمی، عاجزی اور انکساری کا تھا. کبھی کسی کو کچھ کام سپرد کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اگر ان سے کچھ کوتاہی ہو گئی، کچھ بھول ہو گئی، انہوں نے وہ کام نہیں کیا، تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت بھی نہیں کرتے تھے کہ میں نے تمہیں یہ کام دیا تھا، یہ ذمہ داری دی تھی، کیوں تم نے وہ کام سر انجام نہیں دیا؟ پوچھتے تک نہیں تھے کہ تاکہ جو ہے نا سامنے والے کے جو ہے نا دل میں جو ہے نا کچھ میرے تعلق سے یا جو ہے نا کچھ شرمندگی پیدا ہو جائے. کتنا احساس تھا اور کیسی جو ہے نا رواداری اور جو ہے نا عفو و درگزر کا معاملہ تھا. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، پس ان کو معاف کر اور ان کے لیے بخشش مانگ اور معاملات میں ان کا مشورہ لے. اگر کسی سے کچھ کوتاہی ہو بھی جائے، کچھ جو ہے نا لغزشیں ہو بھی جائیں، تو اللہ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی موٹی باتوں پر جو ہے نا منہ پھیر لینا یا جو ہے نا بالکل اس کو اپنے دل اور دماغ میں ان چیزوں کو، اس عداوتوں کو بٹھا لینا، یہ جو ہے نا قرآن تعلیم نہیں دیتا اس چیز کی، بلکہ اللہ فرماتا ہے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، آپ انہیں معاف کیجئے. اگر کسی سے کچھ کوتاہی، کچھ جو ہے نا بھول چوک ہو بھی جاتی ہے، انہیں معاف کیجئے اور ان کے لیے بخشش مانگیے. بس اتنی بات کہہ کے اللہ رک رہا نہیں، وشاورہم فی الامر،
اور جو کوئی معاملہ اگر درپیش آئے تو ان سے مشورہ بھی لیجئے۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ دو جہاں کے سردار جو مختار کل ہیں، جن کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی، جن کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا گیا، جن کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، آپ کا اسوہ حسنہ یہ تھا، آپ کی تلقین یہ تھی کہ جب کوئی بھی معاملہ، تنظیمی معاملہ اگر کچھ درپیش آ جائے تو اکثر حضور کہتے لوگوں سے، اشیروا علیہ ایھا الناس، اشیروا علیہ ایھا الناس، اے لوگو یہ معاملے میں مجھے مشورہ دو، مجھے رائے دو، مشورہ طلب کرتے۔ یہ امرہم شورا بینہم کی بنیاد اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ اسلام سے قبل امرہم شورا بینہم کی کوئی مثال نہیں تھی، جو جس کے دل میں جو آتا وہ کرتا، لیکن قرآن مجید جو ہے نا اس کی بنیاد رکھتا ہے۔ دین اسلام ان اصول کو قائم کرتا ہے۔ اگر کوئی ایک سوسائٹی میں یا جو ہے نا کوئی ایک تنظیمی معاملہ درپیش آ جائے تو وہاں پر تم اپنی مرضی مسلط مت کرو، بلکہ امرہم شورا بینہم کے تحت تمام لوگوں سے جو تم میں اکابر ہیں، جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کو بٹھا کر ان سے رائے مشورہ لو، ان تمام کے مشورے سے جو لائے عمل طے ہوتا ہے اس کو پیش کرو۔ یہ جو ہے نا قرآن مجید یعنی اسلام ان چیزوں کی، ان اصولوں کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہی چیز اللہ ان آیت میں بھی اللہ حضور سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اگر کسی سے کچھ لوگوں سے اگر کچھ کوتاہی ہو بھی جائے، فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ انہیں معاف کیجئے اور ان کے لیے بخشش مانگیے، وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ بھی لیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لے تو اللہ پر ہی بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو۔ توکل یعنی ایسا نہیں کہ صرف جو ہے نا ہم صرف زبانی آپ کی زبان پر ہے کہ جو ہے نا ہمارا ایمان، ہمارا یقین اللہ پر ہے، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، نہیں، بلکہ پورے جو ہے نا توکل کا مطلب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، پورا یقین، پورا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا دار و مدار اللہ ہی پر ہے۔ جیسا کہ ہم ہر آیت میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ توکل، یہ یقین صرف جو ہے نا رسمی طور پر یا زبانی زباں خرچ نہیں، بلکہ عمل میں ہمارا پورا ایمان، یقین، توکل اللہ پر۔ اسی لیے اللہ جو ہے نا اس آیت کے آخر میں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرز تکلم ہے، اللہ کا ایک انداز بیان ہے۔ ہر آیت کے آخر میں پوری آیت کا لب لباب بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پوری آیت کا جو لب لباب ہے، جو اللہ پیش کرنا چاہتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اب یہ باتیں اللہ بیان کر کے آخر میں کہتا ہے، وہ کیا ہیں باتیں؟ کہ جو ہے نا آپ نرم دل ہونا چاہیے آپ کو۔ اگر آپ سخت دل اور سخت کلام ہوتے، حضور سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اللہ، تو آپ کے ارد گرد لوگ جمع نہیں ہوتے۔ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر کچھ لوگوں سے کچھ کوتاہی، کچھ لغزشیں ہوتی ہیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ انہیں معاف کیجئے، ان کے لیے بخشش مانگیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ لیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب تم جو ہے نا اپنے ارادے کو پختہ کر لو تو پھر اللہ پر توکل کرو۔
آخر میں اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ محبت رکھتا ہے توکل کرنے والوں پر، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، یعنی ان کا پورا ایثار، ان کی پوری جو ہے نا نیتیں، ان کی جو ہے نا خلوص، ہر چیز کا دار و مدار اللہ ہی پر ہوتا ہے. وہ اللہ پر جو ہے نا یقین ایسا کر کے جو ہے نا، جیسا کہ قرآن مجید ہی میں اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. حق تقاتی، اللہ فرماتا ہے اللہ سے ایسے ڈرو کہ اس سے ڈرنے کا جیسا تمہارا حق ہے ویسے ڈرو، کہ پورے جو ہے نا ایمانیات کے ساتھ، پورے جو ہے نا اللہ پر یقین اور توکل کرتے ہوئے کہ میری پوری صلاحیتیں یہ اللہ ہی کی جانب سے عطا کردہ ہیں، اور ہمیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اور ہمیں اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں جواب دہ ہونا ہے، جواب دینا ہے ہر چیز کا. یہ اس یقین کے ساتھ آپ جو ہے نا توکل کرو اللہ پر. ایسے جو توکل کرتے ہیں تو وہ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، تحقیق اللہ محبت رکھتا ہے توکل کرنے والوں پر. جیسے حضرت قبلہ عالم نے یہاں پر توکل کا درس دیا، اس دربار میں، اس فقیری خانقاہ میں حضرت قبلہ عالم نے خود اللہ پر توکل کر کر پوری زندگی، حالانکہ آپ بہترین آنکھوں کے ڈاکٹر تھے، آئی اسپیشلسٹ تھے، اور اس دکن ریاست میں آپ نے 4 سرکاری نوکریاں کی، اور اس کو محض دین اسلام کے غلبے کے لیے ٹھکرا دیا، لات مارا، اور اپنی پوری صلاحیتوں کو، اپنی جو ہے نا جو اندر کمال تھا، جو خوبی تھی، ان تمام کمالات کو، ان تمام خوبیوں کو، ان تمام صلاحیتوں کو للہ صرف کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو غالب کرنے کے لیے. کوئی وہاں پر اپنا ذاتی مفاد نہیں تھا، کوئی ذاتی غرض و غایت نہیں تھی وہاں پر، صرف ایک مقصد تھا کہ اس خطے کو جو ہے نا جنت نشان بنایا جائے، اور اس خطے سے بدامنی کو، بے طوریوں کو، شرک کو، بت پرستی کو ختم کیا جائے، اور اس تمام روئے زمین پر اللہ کی حمد قائم ہو جائے. اس ارادے سے، اس نیت سے آپ نے اپنی پوری صلاحیتوں کو للہ صرف کیا. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنی تمام تر صلاحیتوں کو للہ صرف کر دیتے ہیں. کوئی جو ہے نا ان کی ذاتی غرض نہیں ہوتی، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا، کوئی ذاتی مطلب نہیں ہوتا. لا معبود لی الا اللہ، لا مقصود لی الا اللہ، لا مطلوب لی الا اللہ، لا محبوب لی الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی جو ہے نا پیارا نہیں، کوئی کسی چیز کی طلب نہیں، کوئی معبود نہیں. الہ کا مطلب حضرت قبلہ عالم نے اپنی تصانیف میں اس کی صراحت کی ہے، اس کی وضاحت کی ہے کہ الہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جو ہے نا آپ اللہ کے بجائے کسی ایک معبود یا کسی ایک مورتی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں. صرف یہی الہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول پر یقین، ایمان لانے کا جو حق ہے، اس حق کو چھوڑ کر آپ، جیسا کہ اللہ سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم ہر نمازوں میں تو یہ پڑھ رہے ہیں، لیکن جب کچھ معاملہ درپیش آ جائے، کچھ پریشانی آ جائے، تو ہم جو ہے نا شکوہ شکایت اور
لوگوں کے جو ہے نا دوسروں کی جیب پر نظر، یا جو ہے نا دوسروں کے لوگوں کے محتاج بن جاتے ہیں اور کہہ تو رہے ہیں کہ جو ہے نا اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد مانگیں گے، لیکن عمل کیا کر رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سے اللہ پر توکل تو ہم کر رہے ہیں، اللہ پر ہمارا توکل ہے، ہمارا بھروسہ ہے، ہمارا یقین ہے، زبان سے تو آپ کہہ رہے ہیں جناب، لیکن جو ہے نا اس کو ماننے کا، اس پر توکل کرنے کا یقین کیسے، وہ عمل کیسے ہونا چاہیے؟ حضرت قبلہ عالم جب یہاں پر حیدرآباد پہنچے اور اس وقت نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ صابع کی سلطنت تھی، ان کی حکومت تھی، ان سے حضرت قبلہ عالم نے ملاقات کی جا کر، اور جا کر ملاقات کرنے کے بعد حضرت قبلہ عالم نقش لوح محفوظ لے جاتے ہیں اپنے ساتھ، جو 15 نقش جات تیار کیے ہیں حضرت قبلہ عالم نے ہندوستان میں امن اور شانتی کے لیے، ہندوستان کو جنت نشان بنانے کے لیے۔ وہ 15 نقش جات ہیں، اس کی بڑی گہری فلسفی ہے۔ ان میں سے ایک نقشہ لے جاتے ہیں اور کچھ باتیں ان میں سے آصف جاہ صابع کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو کچھ ہی دیر کی ملاقات کے بعد میر عثمان علی خان آصف جاہ صابع نے حضرت قبلہ عالم کو صاحب فرمان کا خطاب فرمایا، یعنی آپ کو اس خطاب سے سرفراز فرمایا، یعنی آپ ممالک محروسہ میں، یعنی دکن کی جو ریاست ہے، اس ریاست میں آپ جہاں جی چاہیں بیان کر سکتے ہیں، پروگرام کر سکتے ہیں، اس کا پورا انتظام حکومت کی جانب سے ہوگا۔ اور ساتھ ہی جب وہ آپ مقرر کیے گئے، صاحب فرمان کا خطاب آپ پا گئے، تو اس کے ساتھ ہی آپ کو 50 روپیے، وہ دور میں بڑی رقم ہوتی تھی، 50 روپیہ وظیفہ بھی آتا تھا، ماہانہ 50 روپیہ وظیفہ آتا تھا۔ یہ میں واقعے کو اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں توکل کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ پر توکل کرو، اور جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ وہ توکل کیسی ہے، کیا باریکی ہے اس میں، اس لیے یہ میں نے واقعہ سنایا ہے کہ جب وہ 50 روپیہ وظیفہ آتا تھا تو حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کیونکہ میں متوکل ہوں، میں فقیر ہوں، متوکل ہوں، میں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو، اپنی تمام زندگی کو میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے وقف کی ہے، میں فقیری اختیار کرنے کے بعد، توکل اختیار کرنے کے بعد کوئی آمدنی کا ذریعہ رکھوں تو یہ جو ہے نا، یہ کیسی بات ہوگی؟ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے کوئی آمدنی کے ذرائع نہ ہو، سورس آف انکم نہ ہو، فقیر وہ ہوتا ہے۔ تو حضرت قبلہ عالم نے وہ جتنے بھی مہینے وہ 50 روپیے ماہانہ آتے رہے، ایک آنا بھی، ایک پیسہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا اس کا، بلکہ اپنی ایک صاحبزادی کے حوالے کر دیتے تھے اس کو، اور جب معاملہ آگے چل کر حکومت سے ٹکراؤ کا پیدا ہو گیا تو وہ صاحب فرمان کا خطاب واپس ہوا اور وہ 50 روپیے بھی واپس ہو گئے، تو فوراً حضرت قبلہ عالم نے آ کر 2 رکعت شکرانہ نماز ادا کیا کہ میں فقیر ہوں، میں متوکل ہوں۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہ ہو۔ یہ میرے اوپر ایک بہت بڑا دھبا تھا، اسی لیے جو ہے نا حضرت قبلہ عالم فوراً آ کر جب وہ وظیفہ بند ہو گیا 2 رکعت شکرانہ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے توکل کی باریکی۔ حضرت قبلہ عالم جب آخری مرتبہ محروس تھے، یعنی یہاں حیدرآباد کی جیل میں قید تھے، تو حضرت قبلہ عالم کی قید کے دوران جب حضرت قبلہ عالم جیل میں تھے تو یہاں پر حضرت قبلہ عالم کے ایک بیعت کردہ ایک صاحب
دکان کھولتے ہیں اپنے ہی گھر میں، اس کا ایک دروازہ روڈ کی سمت کھلا ہوا ہوتا تھا، تو اپنے گھر ہی میں جو ہے نا وہ کچھ دکان کھولتے ہیں، جس کی اطلاع حضرت قبلہ عالم کو پہنچتی ہے تو وہاں سے خط لکھتے ہیں حضرت قبلہ عالم کہ فوراً آپ دکان اٹھا دو، کیونکہ اس سے میرے تقوی پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ آپ کا دیکھ کر کوئی اور کھولے گا اور اس کے بعد ہر روڈ پر آنے جانے والا شخص یہ تصور کرے گا، یہ سوچے گا کہ مولانا صدیق دیندار صاحب نے دکانیں ڈال کر دی ہیں اور کرایہ حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ میں فقیر ہوں، میں متوکل ہوں، میرا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہوتا، لہٰذا فوراً اپنی جو ہے نا دکان وہاں سے اٹھا دیجیے۔ کس قدر توکل اور اس میں باریکی ہے، یہ توکل جب بندہ اختیار کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ محبت رکھتا ہے ان سے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں مکمل طور پر۔ اللہ مزید فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ یہ توکل کا درس دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیسے تمہارا یقین، تمہارا ایمان کیسے ہونا چاہیے کہ تمہیں اگر اللہ کی مدد ہے تو کوئی دنیاوی طاقت نہیں ہے جو تمہارا بال بیکا کر سکے یا تمہیں مغلوب کر سکے، بلکہ اگر اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد شامل حال ہے تو تم ہی غالب آؤ گے، اور اگر اللہ اپنی مدد پہنچانا اگر چھوڑ دے تو اللہ فرماتا ہے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد پر آمادہ ہو۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر تمہیں جو ہے نا غالب کرنے کی بھی اگر کوشش کریں، اور اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرنے پر آمادہ ہو جائے تو تمہیں کوئی غالب نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہے نا یقین، یہ توکل، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے مکمل طور پر۔ توکل کے بھی بہت سارے درجات ہیں، لیکن حضرت قبلہ عالم نے جو توکل کی تعلیم دی، جو درس دیا کہ میرے دربار میں آنے کے بعد صبح میں کچھ کھا لیا آپ، ناشتہ ہو گیا آپ کا، اور اس کے بعد آپ نے یہ صرف دل میں سوچا کہ ناشتہ تو ہو گیا، شام میں کہاں کھاؤں گا، کیسے ہوگا شام کا کھانا، تو حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ 40 دن تک جو ہے نا اس کو علم قرآن نہیں آئے گا، اس کے تقوی پر اثر پڑ جائے گا۔ یہ جو ہے نا توکل کا درس جو حضرت قبلہ عالم نے دیا کہ کوئی جو ہے نا آپ کو سوائے اللہ اور اس کے رسول کے لا معبود لی الا اللہ، لا مقصود لی الا اللہ، لا مطلوب لی الا اللہ، لا محبوب لی الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر پورا یقین، پورا ایمان ہونا چاہیے۔ صرف ذری سی جو ہے نا آپ کے آمدنی کے اگر وسائل ہیں تھوڑے ہی صحیح، تو اس کو وہ رزق کریم سے جو ہے نا محروم ہے وہ شخص، وہ اپنے وجود سے وہ فقیری کا جوہر اور وہ فقیری کمال کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ جس کے آمدنی کے ذرائع ہوں، جس کا سورس آف انکم ہو۔ 14ویں صدی کے مجدد، ان کے جو ہے نا ان کے گزرنے کے بعد جو جماعت کے نگران کار تھے، جو ذمہ دار تھے، ان کے تعلق سے حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں جن کی ہر روز حکیمی کی دکان کھلتی تھی، اس کی آمدنی پہ ہی ہوتا تھا گزارا ان کا۔ مغفرت رزق کریم اس کو نہیں کہتے ہیں، کیونکہ ایک کافر کا بھی ہوتا ہے گزارا ایسا۔ یعنی
اگر آپ ذرائع آمدنی کے ذرائع کھول کر جو ہے نا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہے نا میں توکل کر رہا ہوں اللہ پر اور میں نے جو ہے نا فقیری اختیار کی ہے، میں ولایت کے مقام پر ہوں، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ تو یہ جو ہے نا توکل اللہ پر کرنے کا جو حق ہے اس طریقے سے اگر کریں تو اللہ ویسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین۔ اور مزید اللہ آگے فرماتا ہے وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اور کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے وہ جو کچھ خیانت کی ہے قیامت کے دن لائے گا، پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ جو ہے نا خیانت کرے، بلکہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جتنی جتنی ذمہ داریاں دی تھیں اور ان کے سپرد جو کام تھا انہوں نے اس کو بخوبی انجام دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس میں سرکار فرماتے ہیں تمام 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجموعہ ہے سامنے، آخری خطبہ حضور کا حجۃ الوداع کا، اس خطبے سے مخاطب ہو کر دریافت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں اپنے اصحاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگوں، کیا میں نے تم تک وہ تمام باتیں نہیں پہنچائیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی تھی؟ قرآن مجید کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھ تک جو کچھ پہنچایا، کیا میں نے وہ تمام چیزوں کو تم تک نہیں پہنچایا؟ تمام صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ بے شک وہ تمام تر چیزیں آپ نے ہم تک پہنچائیں، بلکہ اس کو بہت ہی احسن انداز سے خیر و خوبی کے ساتھ ہم تک وہ تمام تر چیزیں آپ نے پہنچائیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، 3 دفعہ سرکار کہتے ہیں کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو پیغام امت مسلمہ کو یا تمام بنی نوع انسان کو جو قرآن مجید کے ذریعے سے، جو وحی کے ذریعے سے جو پہنچایا تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی جو ہے نا انجام دیا۔ اور صرف قرآن میں کیا چیزیں ہیں صرف اس کو بیان نہیں کیا، بلکہ مکمل قرآن مجید کو آپ نے عملی جامہ پہنایا۔ پورا قرآن مجید کو آپ نے حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے وہ مجسم قرآن ہے، آپ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا ہی میں کہا کہ حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک صاحب آ کر بی بی عائشہ سے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے ام المومنین، کچھ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتائیے کہ کیا آپ کے اخلاق تھے، کیا آپ کا اسوہ حسنہ تھا، کیا آپ کے اوصاف حمیدہ تھے؟ بی بی عائشہ پوچھتی ہیں ان صاحب سے، کانا خلقہ قرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کے اوصاف حمیدہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مزید کہتا ہے افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ تو کیا جو شخص اللہ کی رضا کی پیروی کرے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کما لائے؟ اللہ پوچھ رہا ہے سوالیہ انداز میں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے
اپنی صلاحیتوں کو پیش کرتا ہے. یہ اور وہ جو ہے نا جو اللہ کی ناراضگی کو کماتا ہے، اللہ کے احکامات کی عدل حکمی کر کر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلنے کے بجائے اپنے عقل کے ڈورے اٹکانے لگا اور اپنی مرضی کے مطابق چلنے لگا، تو اللہ فرماتا ہے یہی لوگ تو ہیں جو فاسق ہیں، جو قرآن میں جو اللہ نے جو نازل کیا تھا اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق تم نے زندگی گزاری، یہی لوگ فاسق ہیں. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، یہ اور وہ جو ہے نا اللہ کی ناراضگی کماتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کی نافرمانی کر کے، عدل حکمی کر کے اللہ سے ناراضگی خریدتا ہے. تو یہ اللہ پوچھتا ہے جو ناراضگی کماتا ہے، کمم باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے اس کا ٹھکانہ، جو اللہ سے ناراضگی خریدے. وبئس المصیر، اور یہ کیا ہی بری پہنچنے کی جگہ ہے جہنم. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ کے نزدیک درجے رکھتے ہیں اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں. ہر شخص کے لیے جو اس کے اعمال کے مطابق اسے جزا دی جائے گی، اس سے حساب کتاب لیا جائے گا. جیسا کہ قرآن مجید ہی میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ذرہ برابر، رائی کے دانے برابر یا اس سے بھی کمتر اگر کوئی عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اس کا اجر اس کو اللہ کے پاس ہے. ہم درجات عند اللہ، اللہ کے پاس درجے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے جو تم اس دنیا میں عمل کرتے ہو. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کوئی رائی کے دانے برابر، ذرے برابر اگر کوئی اچھائی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اس کا اجر اس کو اللہ کے پاس ہے، اس کا جو ہے نا اللہ کے پاس اس کی خوشنودی، اس کی رضا میسر ہوتی ہے. اور اگر کوئی ذرے برابر، رائی کے دانے برابر بھی اگر کوئی عدل حکمی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، بدی کرتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے، تو اس کی سزا اللہ کے پاس اس کو بھگتنی پڑے گی. اب اللہ مزید فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتا ہے کیونکہ یہ ماہ ربیع الاول حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ، اسی مہینے کی 12 تاریخ کو تمام کائنات جن کے لیے سجائی گئی، تمام 1,24,000 انبیاء کو جن کے لیے بھیجا گیا، باعث تخلیق انبیاء، باعث تخلیق کائنات، وہ جو تمام 1,24,000 انبیاء کی مجموعی کیفیت کو لیے ہوئے اللہ کی ذات کا اظہار کرنے کے لیے وہ وجود مقدس عربستان کی سرزمین پر اللہ مبعوث فرماتا ہے. قوم عرب میں اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ میں نے بہت بڑا احسان کیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ من انفسہم، رسولا من انفسہم، کہ تم ہی میں سے، ان میں سے ایک رسول کو کھڑا کیا جو اللہ کی آیتوں کا تلاوت کرتا ہے
اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام، حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں جو عام طور پر بہت سارے لوگ یہ تصور کیے ہوئے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء آئے دنیا میں، ان نبیوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نبی ہیں، یا اگر کوئی ذرا آگے ایک قدم آگے بڑھ کر اگر کسی نے کچھ سمجھا ہے تو یہ سمجھا ہے کہ اولو العزم جو انبیاء ہیں، 1,24,000 میں جو بڑے جید اولو العزم انبیاء ہیں، ان اولو العزم انبیاء میں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرتے ہیں، اس میں شامل کرتے ہیں۔ تو حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں اگر کسی نے ایسا اگر سمجھا ہے تو اس نے نہ اسلام کو سمجھا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھا، کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ بیسک ہیں۔ یہ جب آپ اسلام کی بنیادی تعلیمات اور بنیادی عقائد سے ہی واقف نہیں ہیں تو آپ جو ہے نا اس اسلام کی جو حقانیت ہے، جو اس کی صداقت ہے اور جو اس کا روحانی کمال ہے، وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ کروں کیا میں تعریف شمس الضحیٰ کی، ہے تخصیص ان میں وراء الورا کی۔ حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وراء الورا ہے، پرے سے پرے۔ مولوی جعفر صادق صاحب مبلغ اسلام فرماتے ہیں چشم بر راہ ہیں شہنشاہ جہاں آتے ہیں، مالک ارض و سما کون و مکاں آتے ہیں، دھوم ہے جن کی سرے عرش یہاں آتے ہیں، دیکھو دیکھو کہ وہ خلاق جہاں آتے ہیں، آئے دکھلائی جھلک چل دیے وعدہ دے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ، اللہ خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پاک کرے۔ قرآن کا جو مقصد ہے، قرآن کا جو میسج ہے، جو پیغام ہے، وہ پہنچائے، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے، ہدایت کی طرف لے کر آئے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے جو مقرب بندے جو ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا گمراہی سے، تاریکی سے، ضلالت سے، اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف، ہدایت کی طرف لوگوں کو لے کر آتے ہیں۔ اللہ کی کامل اتباع، اللہ کی کامل پیروی ہی میں ہدایات ہیں، نور اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور فرمایا ہے قرآن مجید میں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق اللہ نے بھیجا کتاب اور نور کو، جو کتاب مبین ہے، نور اور کتاب مبین جو کھلی کتاب ہے۔ تو یہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرماتا ہے یقیناً لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً میں نے احسان کیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے تمہیں میں سے، انہی میں سے ایک رسول کو کھڑا کیا۔ جو دیگر دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے امیین میں سے اللہ نے رسول کو کھڑا کیا، جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کی تلاوت سے مراد اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو ہدایت ہیں، اس کو پیش کرنا۔ لوگ جو ضلالت میں، ان کے دلوں میں، ان کے قلوب میں جو دنیاوی کثافت تھی اس کو نکال باہر کرنا، اور ان کے قلوب کو اللہ کے نور سے منور کرنا،
یہ جو ہے نا کام ہوتا ہے رسول کا. تو یہ جو ہے نا اللہ فرماتا ہے من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، آیت تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے. جب انسان کا تزکیہ نہ ہو، یزکیہم کا مطلب پاک کرنا، تزکیہ کرنا. جب انسان کا قلب دنیاوی کثافتوں سے بھرا ہوا ہو، تعصب اور فخر، یہ تمام ایسی برائیاں ہیں جو انسان کو اسفل السافلین میں لے کر چلی جاتی ہیں. گو کہ اللہ قسمیں کھا کر کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو حسن کے انتہائی کمال پر پیدا کیا ہے. لیکن اگر وہ نافرمانی کرے، اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق نہ چلے، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ، پھر ہم اسے انتہائی پستی میں، انتہائی نچلے درجے میں ہم اسے پہنچا دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا کب ہوتا ہے؟ اگر آپ کا تزکیہ نفس نہ ہو، آپ کے قلوب میں پاکی نہ ہو. پاکی اسی وقت آتی ہے جب آپ کی غذا پاک ہو، آپ کی صحبت پاک ہو، آپ کے خیالات، آپ کی نیتیں، آپ کے ارادے پاک ہوں. تب جو ہے نا آپ کی جو ہے نا آپ کے اندر پاکی پیدا ہو سکتی ہے. اگر پاکی نہ ہو تو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، اللہ سے وصل نہیں ہو سکتا، اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے آپ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے سے آپ خاسر رہ جاتے ہیں. تو اسی لیے وَيُزَكِّيهِمْ، جب پاک ہوگا تو اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اس کے بعد اللہ تمہیں کتاب کا علم دے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب کا علم، قرآن مجید کے کیا احکامات ہیں. اور حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کو یہ ایک ویسے بھی ایک مشکل امر ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا پاک کرنا، ان کو اپنا ہم خیال بنانا یا اپنا ہم رنگ بنانا، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. مگر حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی قوم پیش کی جاتی ہے جو انتہائی ضلالت میں، تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. جیسا کہ اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے قبل کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. وہ قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتی ہے. اب ان کا جو ہے نا ان کے سامنے یتلو علیہم آیاتہ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ کا عمل پیش کیا جاتا ہے، انہیں پاک کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر انہیں کتاب کا علم دیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کے اندر حکمت پیدا کی جاتی ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. کسی کو ویسے آپ جو ہے نا اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے جو ہے نا دوست احباب کو آپ اپنا ہم خیال نہیں بنا سکتے. لیکن حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان و عظمت ہے کہ آپ نے اپنے متبعین کو ہم خیال نہیں بلکہ اپنا ہم رنگ بنایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جاتے ہیں تو تنہا نہیں جاتے بلکہ اپنے اصحاب کو جو ہے نا اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں تھے علی عرش معلیٰ پہ محمد کے ساتھ، ابو بکر و عمر و عثمان و بلال حبشہ. حضور جب معراج پر تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دیتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نظر آتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا نظر آتا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کف منقش ہاتھ نظر آتا ہے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑاوے نظر آتے ہیں. کہاں پر؟ عرش معلیٰ پر. آسمانوں پہ نظر آئے رسولان امم
عرش اعظم پہ غلامان رسول عربی. یہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. کوئی بھی نبی اپنے مقام سے جو ہجرت کیا پلٹ کر دوبارہ اس مقام پر نہیں آ سکا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے کہ حضور جب ہجرت کے لیے نکلتے ہیں مکے سے، 13 سال مکے میں مصیبتیں اٹھائے، دشمنوں کی جو ہے نا اذیتوں کو برداشت کیا. اس کے بعد جب نکلتے ہیں تو کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتے ہیں کہ اے کعبہ میں جا رہا ہوں لیکن میں ضرور ضرور لوٹوں گا، اور یہاں پر جو گندگی ہے، جو برائیاں ہیں، جو نجاست ہے، جو بت پرستی ہے، جو شرک ہے، ان تمام برائیوں کو پاک کروں گا. کچھ ہی عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں فاتحانہ شاہانہ انداز میں، بغیر جو ہے نا جنگ کے مکہ فتح ہوتا ہے. 10,000 کے لشکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں اور مکہ فتح ہوتا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. آپ آنے سے ہی شیطان کی حکومت ڈوبی، جلوہ افروز ہوا شمس، اندھیرا بھاگا. آپ آنے سے ہی اسلام ملا ہے ہم کو، آپ آنے سے ہی قرآن زمین پر اترا، آپ آنے سے مٹی ذات کی افراتفری، ایک صف میں ہمیں دکھتے ہیں غلام اور مولا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام سے دین اسلام کی خدمت لے، استقامت عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک عظیم بالرؤوف الرحیم ورب حلیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ سورۃ الفاتحہ ہے جو تمام قرآن مجید کا نچوڑ ہے. بڑی ہی جامعت والا یہ سورہ ہے. احادیث میں اور تاریخ کی کتابوں میں شاید ہی کسی سورہ کے اتنے نام گنوائے گئے ہوں جتنے کہ سورہ فاتحہ کے ہیں. تقریباً 25 اس کے نام سورہ فاتحہ کے احادیث کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں. سورۃ الفاتحہ عام طور پر کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی اس کو کہا گیا ہے، سورہ دعا، سورہ شفا، سورہ کنز، ام الکتاب، اور 7 من المثانی والقرآن العظیم، جو 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں. بڑی ہی جامعت والا یہ سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، تمام عالمین کی ربوبیت کرتا ہے. رب العالمین کا مطلب ربوبیت کرنا. ربوبیت مانے پالنا، پوسنا، پرورش کرنا، بندوں کو اپنے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے جو جو سامان درکار ہیں وہ مہیا کرنے والی جو ذات ہے وہ رب کی ہے، جو تمام کائنات کی ربوبیت کرتا ہے، جو رحمان ہے، بلا بدل دیتا ہے نعمتوں کو. لیکن اللہ رحیم ہے، یعنی ایک کا 10 گنا دیتا ہے. وہ اپنے خاص بندوں تک اللہ کی رحیمیت عام ہے. ایک مومن بندہ رحمانی تقاضے سے اللہ کے ہدایات کو، اللہ کے ارشادات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیش کرتا ہے لوگوں میں رحمانی تقاضے سے. ایک مومن بندہ، ایک مبلغ کھڑے ہو کر جو ہے نا واعظ و بیان کرتا ہے، قرآن مجید کے معارف بیان کرتا ہے، اس کے حقائق بیان کرتا ہے،
کوئی معاوضہ نہیں لیتا، درس قرآن دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، بلا معاوضہ، بلا طلب، بلا کسی اجر کے ایک مومن بندہ اللہ کی ان نعمتوں کو لوگوں کے درمیان پیش کرتا ہے۔ اور جو اللہ کے لیے قدم بڑھائے، ایک قدم آگے اگر کوئی بڑھاتا ہے اللہ کے نزدیک، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے قریب 10 قدم آتا ہوں۔ یہ رحیمی تقاضے سے ہے۔ اتنی سب اپرچونٹیز، اتنی سب جو ہے نا سہولیات ہونے کے باوجود اگر کوئی روگردانی کرتا ہے، اگر کوئی کاہلی کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے مالکی یوم الدین، کہ میں فیصلے کے دن کا مالک ہوں، یوم جزا کے دن کا مالک بن کر ہر ذرے ذرے کا حساب لینے پر میں قادر ہوں۔ کوئی میری گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ واللہ شدید العقاب، اس کی گرفت بڑی مضبوط گرفت ہے، اس کی گرفت سے، اس کی چنگل سے جو ہے نا کوئی بچ نہیں سکتا۔ کوئی یہ تصور کر لے کہ جو ہے نا ارے کون ہے دیکھنے والا اس دنیا میں، جو چاہے منمانی کرو، یہ نہیں، بلکہ یہ ڈر ہو، یہ خیال ہو کہ ہر چیز کا ہمیں جواب دینا ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کے ہاں ہمیں پیش ہونا ہے۔ حضرت قبلہ عالم کا ایک بیان ہوتا ہے، کرناٹک کے دارالحکومت بنگلور میں بسون گوڑی ایک محلہ ہے، وہاں ایک ٹاؤن ہال میں حضرت قبلہ عالم قرآن مجید کی آیت پر جو ہے نا روشنی ڈالتے ہیں، اور اس میں قرآن مجید کا وہ کمال، اور اس میں صحابہ اکرام کی ایثار و قربانی کو پیش کرتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ 8 محبتوں کو گنواتا ہے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ۔ 8 رشتوں کو، 8 دنیاوی محبتوں کو گنواتا ہے اللہ۔ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، اور تمہارے عالیشان مکانات رہنے والے، اور تمہاری بہترین نفع دینے والی تجارت۔ اور یہ سب چیزیں جو ہے نا اگر اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر ہیں، ماں باپ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، مال و دولت کی، کاروبار کی محبت، تمہارے رہنے والے مکانات، یہ اس کی محبتیں احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تمہیں یہ 8 چیزیں۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو اس کے بعد تم اللہ کے امر کا، اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے نا ہر وقت یہ جو ہے نا دل میں یہ تصور ہو کہ ہر چیز کا جواب اللہ کے ہاں دینا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے ذرے کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس دینا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالکی یوم الدین بن کر میں جو ہے نا ہر چیز کا حساب لینے پر میں قادر ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس بات پر مکمل عمل پیرا ہونا چاہیے، اور توکل اللہ پر، جو جس کا ذکر اللہ کر رہا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد، استعانت طلب کرتے ہیں، یہ یقین کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں یہ جو راستے تو نے بتائے، جو منزلیں، جو راستے تو نے بتائے، اے اللہ ہمیں اس پر، ان راستوں پر ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمارے پاؤں کو جمائے رکھ۔ استقامت طلب راستہ ہے یہ، صراط مستقیم جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو من النبیین صدیقین والشہداء والصالحین، یہ اللہ کے مقرب بندے، ان لوگوں کے راستے پر، نہ کہ جو ہے نا دنیاوی مالداروں کے، یا جو ہے نا دنیاوی بادشاہوں کو، یا جو ہے نا کوئی فلم سٹار کو جو ہے نا اپنا وہ مت بناؤ، اللہ کے جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کو، قرآن مجید کو اپنا جو ہے نا حکم بناؤ۔ جو ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔
اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ یہود و نصارہ ہیں، ان کی تخلیص سے اور ان کے چال چلن سے اللہ ہمیں بچائے، ان سے حفاظت کی جو ہے نا ہر مسلمان دعا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔